ایک سوال ہے واٹس ایپ پہ بار بار کئی مرتبہ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں موسیقی کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی عرض کیا. دیکھو بھائی، کچھ چیزیں فی نفس ہی جائز ہوتی ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مثلا سگریٹ کا پینا جائز ہے، آخر کس قانون اور قاعدے کے تحت ہم لا کر سگریٹ کو کہیں گے حرام؟ تمباکو ہے، کھانے پینے کی چیز ہے تمباکو، لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کو سگریٹ پینے کی اجازت دے دے تو یہ بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ صرف سگریٹ پی لے گا، وہ سادہ سے پھر کہاں تک پہنچے گا یہ سب جانتے ہیں. کئی چیزیں بنیادی طور پر ہم اسے حرام قرار نہیں دے سکتے، سد ذرائع کے طور پر اسے منع کرتے ہیں کہ ذریعہ بن جائے گا مزید آگے بڑھنے کا. نہ کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کئی جائز چیزوں کو روک دیتے تھے، فرماتے تھے اس سے اجازت دو گے نا تو لوگ آگے کہیں چلے جائیں گے. اور عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے دیتے. مثلا شکار ہے، کون کہتا ہے نہ جائے، لیکن کسی بچے کو شکار کی ایسی عادت چل پڑے کہ وہ جنگل میں جا کر جھونپڑی بنا دے اور ہر وقت فائر اور ہر وقت بندوقوں کی تحقیق اور تصور میں رہے، تو اسے منع کریں گے بیٹے شکار ٹھیک ہے جائز ہے، اتنا بھی نہیں ہے جتنا تم کیے بیٹھے. اسی طرح موسیقی بعض حالات میں اس کا جواز بنتا ہے. یہ فکرہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے فتنے کا موجب بن جائے، مگر تصوف کے نہایت گہرے احوال میں پہنچ کے بعض جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک نفسیاتی بیماری کو ختم کرنے کے لیے موسیقی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ڈپریشن میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اسے موسیقی سنواؤ. اب اس کو مرنے دیں، ذہنی مریض ہونے دیں یا اس کو کریں، یہ سب ایمرجنسی کی کیفیات. آپ کے مشاہد میں کون تھا جس سے موسیقی نہیں آتی؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیقی کے اتنے ماہر تھے کہ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے موسیقی میں. رضا لائبریری رامپور ہم گئے اور پرشین کلیکشن ہم دیکھ رہے تھے، تو رامپور کا ویزا ہی نہیں تھا، تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو ہمیں معلوم تھا کہ دوران سفر رکا جا سکتا ہے. تو دہلی سے گاڑی اس طرح کی کہ اللہ جزائے خیر سے دوستوں نے اس کی بکنگ کروا دی تھی. رامپور رکے اور جو بھی ہندو تھے جو چلا رہے تھے اور جس سے بھی ہم نے کہا آپ لوگ کھانا وانا کھا لیجیے ہم دیکھتے ہیں. تو کھانا وانا کھانے گئے یہ تو ہم نے وہ فارسی کی کلیکشن دیکھی، اس میں غالباً 869 یہ نمبر تھا. اس کے تحت سنگیت شاستر یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. فارسی کلیکشن میں سنگیت شاستر دیکھیں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ موسیقی پہ پوری کتاب لکھی ہے. کیا آواز کی اقسام کیا ہوتی ہیں، موسیقی کیا ہوتی ہے. لڑائی ہو گئی دلی میں موسیقاروں میں اور ایک دوسرے کو تبلے اٹھا کر مارنے لگے، تو کسی نے بیچ بچاؤ کرایا. اس نے کہا کیا ہو گیا استاد؟ یہ سر باندھتا ہے اور کہتا ہے یہ سر یہ ہے. اس نے کہا یہ ہے. سب نے اتفاق کیا، گانے والوں نے، مراثی نے. ان کا اچھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس چلو، حضرت جو فتوا دے دیں بس آپ کو. تو حضرت کے پاس پہنچے، بجاؤ. انہوں نے بجایا تو حضرت یہ سر ٹھیک ہے، اب یہ غلط. حضرت کے ہاں اس وقت ہندوستان کے جو چوٹی کے موسیقار تھے، سرنگی اور طبلہ بجانے کے ماہرین، وہ ہندوستان میں دلی آیا اور رونے لگا. حضرت میں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت میں یہ سر گاتا ہوں اور اتنے سر مجھے یاد ہیں اور لوگ ہیں کہ میری بات ہی نہیں مانتے. حضرت میں سے گا کے جب اس نے گایا تو حضرت باقی لوگوں کو بھی بلاؤ، بھائیوں کو بھی بلاؤ. شاہ رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ وغیرہ سب کو بلایا، فرمایا سن اور فرمایا یہ جو ہے نا کمال کی بات ہے، ایسا تو ہندوستان میں کوئی آدمی نہیں جو بجا سکے. لیکن میں تمہیں بتاؤں اس میں سے اتنے سر اور بھی بنتے. یہ سب حضرت کیا لکھا ہوا مل جائے گا. ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے؟ تو یہ حرام کام ہے. تو ان بزرگوں کو کوئی علم نہیں تھا کہ کس حرمت کے لیے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بھی چیزیں کر رہے ہیں وجہ. لیکن آخری بات یہ ہے
کہ انسانوں کو یہ دو چیزوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، ایک غفلت میں اور ایک جذبات کو برانگیختہ کرنے میں۔ اور ہر وہ چیز جو انسانی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے اسے شریعت منع کرتی ہے کہ وہ جذبات میں انصاف کی راہ کو چھوڑ دے گا۔ اگر انصاف مطلوب ہے اس شخص سے ہو نہیں پائے، ایک سیڈ سانگ وہ سن لے سارا دن اس کی کیفیت بیچارے کی پریشانی کی، اور ایک تربیہ نغمہ سن لے تو سارا مہینہ ممکن ہے سر سے باہر نہ آ سکے، تو پھر باقی لوگوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ اس لیے منع کرتے کیا ہم انسانوں کے ساتھ تم نے جینا ہے اور تمہیں اپنے نفس پہ کنٹرول ہے نہیں، خوشی اور غم دونوں کے اپنے اوپر طاری کر لو گے تو دنیا کیسے چلے گی، لوگوں کے حقوق کیسے پورے ہوں گے؟ اس کی شریعت نے منع کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفاق، یہ دل میں نفاق کا مرض پیدا کرتا ہے، منافق ہو جاتا ہے نا، جب خوشی اور یہ چیزیں سنا لی تو تب اور فیصلہ، اور غم کا گانا سن لیا تو کچھ اور فیصلہ۔ بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ میں آتا ہے، بچوں نے کہا بس یہ جو پیسے لینے ہیں نا ابھی نہیں، شام کو جب وہ گا رہے ہوں گے نا تو گانے میں بیٹھ جائیں گے ہم سب بچے، وہ واہ واہ کریں گے اور بابا کے سارنگی یا اس چیز تبلا یا جو چیز زیادہ ہے خوب داد دیں گے، پھر اس کے بعد تعریف اور بھی اساتذہ کی، تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہیں گے کہ اتنے پیسے دے دیجیے، یہ کام ہے پھر دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے نا چیز جس کی وجہ سے شریعت سے منع کرتی ہے، لیکن آدمی کے اپنے اپنے احوال ہیں، محتاط کا کسی حالت کو دیکھ کے اجازت دی۔ سبيل الدموع سبيل مريح